بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے یہ دوریاں ختم کرو. یہ گیپ دا گیپ جو بیٹھنے کا مزاج ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. اس لیے کہ پاک نبی کی پاک زبان سے نکلا ہوا فرمان ہے پہلی صف کا ثواب دوسری کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس کے لیے آگے بڑھنے کا مزاج پیدا ہونا چاہیے. علماء نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہ کی طرف سے ہدایت کی ملنے کا ضابطہ مجاہدہ اس کو ذکر فرمایا. اور مجاہدہ کہتے گئے حکموں کی طرف بڑھنا نفس کے تقاضوں کے مقابلے میں. جہاد کی ابتدا نفس سے ہوتی المجاہد من جاہد نفسہ. اس کے لیے علماء نے اس آیت کے ذیل میں عجیب جملہ فرمایا, سننا بہت دھیان. علماء فرماتے ہیں جو مجاہدے کی ہمت نہیں رکھتا اصل میں وہ ہدایت کا شوق نہیں رکھتا. ہدایت کا شوق ہے تو حکموں پر بڑھے گا, اللہ کے حکموں کی طرف بڑھے گا نفس کے تقاضوں کے مقابلے. اللہ ہم سب کو اس کی سعادت نصیب فرماوے. سبحانک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں, قرآن کریم کے 90 پارے کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اعلان فرمایا اور یہ اعلان بھی ٹائم سے پہلے سمجھ جانے کے لیے ہے. جنت اور جہنم کے جتنے تذکرے ہیں یا بعد الموت پر جتنی سزائیں یا جتنے انعامات کے ذکر ہے یہ وقت سے پہلے سمجھ جانے کے لیے کہ سمجھ جاؤ. اللہ ڈراتے نہیں ہیں, پیار کا اثر ہے کہ وقت سے پہلے اللہ رب العزت سمجھاتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیت ہے, اس کی علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ مغفرت کا جتنا مضمون احادیث کے اندر موجود ہے, اللہ معاف کریں گے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, یہ گناہوں پر جرأت دلانے کے لیے نہیں ہے کہ تم گناہ کرو اللہ معاف کر دیں گے, اس کے لیے نہیں ہے, بلکہ غلطی ہو گئی تو اب مایوسی سے بچانے کے لیے ہے کہ مایوس مت ہو, اللہ معاف کرنے والا. آج مسلمان ان حدیثوں کا اور ان آیتوں کا مس یوز کرتا ہے. شیطان صرف مغفرت کی طرف دماغ ڈالتا ہے, اللہ رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے, تو اللہ کی ستاری کے ذوق میں نافرمانی کیا تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ رب رحمان بندہ نافرمان. یہ تو بڑا جرم ہے. احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے. ایسا الانسان عبد الاحسان, یہ فطرت ہے, اصول ہے کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے اور اللہ کے کروڑوں احسانات ہے تو لہذا احسانوں کی وجہ سے اطاعت کی طرف بڑھنا چاہیے نہ کہ نافرمانی کی طرف. اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ مغفرت کی ساری احادیثیں اور مغفرت پر نازل ہونے والی ساری قرآن کریم کی آیتیں یہ گناہوں پر جری بنانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اگر بائی چانس انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی جان کر یا انجانے میں تو مایوسی سے بچانے کے لیے ہے کہ گھبراؤ نہیں, اللہ ضرور معاف کر دے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا 90 پارے کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا
ہم بہت سارے انسانوں اور بہت سارے جناتوں سے جہنم کو بھریں گے۔ انسان جیسے مکلف ہے قرآن کریم کے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے، اللہ کو رب ماننے کے، جنت اور جہنم کے یقین اور عقیدے کے، بعد الموت کے سچے عقیدے کے، بالکل اسی طرح ان تمام چیزوں کے جنات بھی مکلف ہیں۔ تو انسانوں کے نہ کرنے پر جس طرح سزائیں ہیں اور کرنے پر نعمتیں ہیں، جناتوں کے لیے بھی نہ کرنے پر سزائیں اور نہ کرنے پر سزائیں اور کرنے پر انعامات ہیں۔ تو اللہ فرما رہے بہت سارے انسانوں اور جناتوں سے ہم جہنم کو بھریں گے۔ اب یہ کون ہے یہ؟ تو اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یعقلون بها، ان کم نصیبوں کے دل ہے مگر سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان بد نصیبوں کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں۔ دل ہے سمجھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا اولئک کالانعام، ان کی حرکتیں جانوروں جیسی ہو گئی۔ اس کے لیے علماء نے، اللہ نے اپنے نہ ماننے والوں کو یہ فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ علماء نے اس آیت کی ذیل میں فرمایا ایک ایسا بد نصیب، تقدیر کا پھوٹا، کم نصیب، چھوٹا دل، تنگ نظر مرد ہو یا عورت، ہوگا امریکہ کا صدر اور ہوگا جاپان کا مالک اور ہوگا کروڑوں اربوں کا ڈیلی ٹرنوور اس کا، اور ہوگا پوری دنیا کا بڑا تاجر اور بزنس مین، اور ہوگا بیچارہ دنیا کی نگاہوں میں عقل مند سمجھا جانے والا، لیکن اللہ کو نہیں مانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین نہیں، جنت کا یقین نہیں، جہنم کا یقین نہیں، مر کر اللہ کو حساب دینے کا یقین نہیں، قرآن کے سچ ہونے کا یقین نہیں، اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ و سلیقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا، اس کا دل میں یقین نہیں، تو فرمایا یہ سر عقیدے اور یقین نہ رکھنے والا انسان اللہ کی نظر میں جنگلوں میں گھومنے والے آوارہ جانوروں کی طرح ہے، کہ جس کو منزل کا پتہ ہی نہیں۔ جنگل میں جانور ہوتے ہیں نا، یہ آوارہ جانور ہے۔ اللہ فرما رہے اولئک کالانعام، یہ تو آوارہ جانوروں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت کا کوئی مضمون بندوں کے لیے حقارت کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ جانوروں جیسے کام کرنے لگے، یہ جانوروں جیسے کام۔ آوارہ جانور کوئی منزل نہیں، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے پتہ ہی نہیں۔ جانور ہوتے نا، کوئی منزل تھوڑی ہے، چلتے 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 رائٹ ہوا تو پھر رائٹ سائڈ چلنے لگا، پھر اچانک کوئی درخت ٹکرا ہے تو پھر بائیں سائڈ ہو گیا، پھر چلتے چلتے نہ جانے گھنٹوں گھنٹوں اپنے سے کوئی طاقتور آیا تو اس سے گھبرا گیا، اور اپنے سے کوئی کمزور دکھا تو اس کو ڈرانے دبوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ بولے جو انسان ان سچائیوں سے دور ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ انسان جنگلوں میں گھومنے والے آوارہ جانوروں کی طرح، منزل کا پتہ ہی نہ ہے۔ اولئک هم الغافلون۔ آج یہ جو ویسٹرن کلچر ہے نا، پوری مغربی تہذیب کا خلاصہ، پوری مغربی تہذیب کا خلاصہ انسانوں کو جانور بنانے کی کوشش، بس کچھ نہیں۔ اس کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندیاں لگائی، اور پابندی بھی سمجھ کے لیے، فائدے کے لیے۔ بچوں پر پابندی لگتی نا، بچے کی سمجھ کیا ہے، بیٹا اسکول جانا ہے، بیٹا ٹیوشن تمہیں جانا ہے، بیٹا یہ سونے کا ٹائم ہو گیا تم کو سو جانا پڑے گا، بیٹا دیکھو ابھی تم کو رات ہوگی دودھ پینا ہی پڑے گا، بیٹا صبح ہوگی بیٹا آپ کو دانت صاف کرنے ہی پڑیں گے۔ تو بچوں کی طبیعت ہی نہیں چلتی ان چیزوں پر۔ بڑے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بچوں کے حق میں ہیں، فائدہ مند ہے، اور بچہ وہ بیچارہ اپنے چھوٹے دل، چھوٹی سوچ، چھوٹی سمجھ پر آج بچوں پر پابندیاں لگانے والے کل خود اپنے ماں باپ کی پابندی سے جی گھبراتا تھا، کیا امی پریشان کر رہے ہیں، کیا ابو پریشان کر رہے ہیں، اور آج خود پابندیاں لگا رہے ہیں۔ تو یہ پابندیاں رحمت ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے دونوں ایپ رکھے، خیر بھی شر بھی۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں چیزیں ان کے اندر رکھی ہے، 11 قسمیں کھائی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا
واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا. یہ 11 قسمیں اللہ نے لگاتار کھائی. پھر ایک سینٹنس، ایک آیت، ایک جملہ جس کو جملے معترضہ کہا جاتا ہے، ایکسٹرا اپنے اوپر اور بات کی بات کے علاوہ ایک ایکسٹرا سینٹنس درمیان میں اللہ رب العزت نے ایڈ فرمایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے تمہارے اندر خیر بھی رکھا اور شر بھی رکھا. یہ دونوں چیزیں امتحان کے لیے ڈالی. امتحان کے کہ فرشتے ہیں، ان کے اندر خیری خیر ہے. فرشتہ اگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تو فرشتے کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں اس کا. اس کے لیے خیری خیر ہے. فرشتوں کی صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے انسانوں کے اندر یہ دونوں چیزیں ڈالی، دونوں چیزیں اللہ رب العزت ان کے اندر ڈالی، اور اس کے لیے اللہ نے رہبری کا انتظام فرمایا. اب کس رخ پر چلتا ہے؟ خلق الموت والحیات، زندگی موت کا مکمل نظام. لیبلوکم ایکم، کیا اعلان ہے، صاف ستھرا جملہ. لیبلوکم ایکم، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کس رخ پر جائے. یہ ہماری سنت، یہ ہماری عادت. ہم چاہتے تم کو آزمائیں گے اور تمہاری اچھائی پر انعامات دیں گے، تمہاری غلطیوں پر تمہیں سزا دیں گے. اللہ کے فیصلے. تو خیر و شر دونوں رکھا، اس کے لیے پابندیاں لگائی. اور مغربی تہذیب دنیا میں آ کر یہ پابندیاں ہٹانا چاہتی ہے. ان کو اسلام سے چڑ کی صرف یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ انسان کو جانوروں کی طرح آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسلام ہر جگہ ہے، بیچ میں پردہ تو بیچ میں آ گیا، طلاق تو بیچ میں آ گیا. باریک باریک رہبری. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہودی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی عجیب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کہنے لگا فلو نقل کفر نباشت، کہنے لگا چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھاتے ہیں، یہ بات بھی بولنے کی، یہ بات بھی بولنے کی ہے. تو ترمذی میں کتاب الطہارت میں روایت ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں ہمارے لیے تو یہ خوشی کی چیز ہے کہ ہمارے نبی نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رہبری فرمائی، ایسا کرو ایسا کرو ایسا نہ کرو. حتی الخراء، کہ ہمارے نبی نے تو بیت الخلا ٹوائلٹ بیٹھنے کا طریقہ بھی ہمیں سمجھایا کہ تمہیں اس انداز میں بیٹھنے سے تمہاری پیٹ کی گندگی اچھے انداز میں صاف ہو. یہاں بھی ہم کو کسی کا غلام نہیں بنایا. ایک باپ کی غیرت کے خلاف ہے کہ بچہ اپنی امی ابا کے ساتھ کسی گارڈن میں گھومنے کی جگہ پر ہو اور اس کا بچہ ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے کہے گا انکل ذرا مجھے آئس کریم دلا دیجیے نا، انکل ذرا مجھے یہ بلون پھگا دلا دیجیے نا. تو باپ اس کو برداشت کرے تو میں ہوں نا. کیا کر رہے ہیں؟ باپ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کے جیتے جی اس کی اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. شوہر کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کی بیوی یہاں وہاں تاکے جائے. اس طرح اللہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے خلاف ہے کہ ان کی ساری تعلیمات اور رہبری کے باوجود ان کا نام کا دم بھرنے والے یہاں وہاں سے زندگی گزارنے کا طریقہ اٹھا کر لاؤ. جانوروں کے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے. دیکھو سمجھو، جانور کپڑے پہنتا ہے کہ بھائی ماشاء اللہ کپڑے کی دکان ہے، بولے کون آئے گا؟ کتے آ کر خریدیں گے، بلی آ کر خریدیں گے. غیر کی کپڑے کی دکان اور اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ آپ نے دکان کیوں خریدی، کیوں کھولی، تو کہے گا یہ کپڑے اس لیے کہ انسان آئیں گے اور کپڑے خریدیں گے. شیر ہوگا جنگل کا راجا لیکن کپڑے پہننا اس کو نصیب نہیں ہے. قرآن کریم دیکھو اللہ فرما رہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے 4 چیزیں ذکر فرمائی. پہلے تو اللہ نے شکر سکھایا کہ تم شکر کرو. دوسرا اللہ نے 3 چیزیں ذکر فرمائی، اس میں مرد ہو یا عورت کپڑوں کے اندر کتنی کوالٹیاں ہونی چاہیے، جسم پر کپڑے کیسے ہونے چاہیے، اللہ رب العزت نے اس بات کو سمجھایا. پہلا آیت کا لفظ ہے یا بنی آدم، او انسانوں، خالی مسلمانوں نہیں، او انسانوں. تو یا بنی آدم کہہ کر درندے چرندے پرندے کو اللہ نے باہر کیا کہ ہم صرف ہمارے انسان مخلوق سے کہنا چاہتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام کیا. یہ کہہ کر اللہ نے ہمیں شکر کرنا سکھایا کہ تم سب اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے پہنتے ہو. یہ نعمت
میری مخلوق انسانوں کے سوا کسی دوسری مخلوق کو یہ نعمت نصیب نہیں. تم سب مل کے شکر کرو. یہ جملے شکر ہے. اب کپڑے ہونا کیسے چاہیے؟ تو اللہ نے 3 چیزیں ذکر فرمائی. سنو، یہ تینوں چیزیں مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ تینوں چیزیں عورتوں کے لیے بھی ہے. نمبر 1 یواری سوآتکم. اس جملے میں اللہ نے ایک چیز سمجھائی اور دوسری اور آخری چیز صرف ایک لفظ میں اللہ نے سمجھائی، ریشن. یواری سوآتکم وریشا. یواری سوآتکم، اللہ فرما رہے ہیں دنیا جہاں کے انسانوں سے کپڑا تمہارے لیے نعمت ہے، لہذا تمہارے جسم پر ایسے کپڑا ہونا چاہیے جس سے تمہارے جسم کے ستر کا حصہ بالخصوص اور تمہارے جسم کا دوسرا حصہ چھپ جاؤ. ایسا چھپے کہ انسان کے بدن کا موٹا پن، پتلا پن یہ سمجھ میں نہ ہو. مردوں کے لیے بھی اور ماں بہنوں کے لیے بھی. جسم میں جو حصے ابھرے ہوئے ہیں، اللہ فرمانے کپڑا ایسا ہو کہ وہ حصے کا ابھرا پن نظر نہ ہو. سمجھے؟ یواری سوآتکم ایسا. اور دوسرا اور تیسرا سنو، اسلام سنا رہا ہے وریشن. ریش عربی زبان میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں. پرندے، علماء نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے پرندے کے پر سے پرندے کو 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ پرندے کے پر سے پرندے کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے. تو علماء نے فرمایا ستر کے مکمل جسم کے چھپنے کے ساتھ ساتھ تمہارے جسم پر ایسا کپڑا ہونا چاہیے، اس کی کوالٹی ورائٹی ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے تمہارے جسم کی حفاظت ہو. جیسے گرمیوں کا موسم ہے تو بہت موٹے کپڑے مت پہنو، ٹھنڈیوں کا موسم ہے تو اتنے باریک کپڑے مت پہنو کہ جسم کو تکلیف ہونے لگی. بارش برس رہی ہے تو تم بغیر رین کوٹ کے، بغیر چھتری کے روڈ پر مت آ جاؤ. ٹھنڈیوں کا موسم ہے، سخت ٹھنڈی لگ رہی، تم نے جیکٹ نہیں پہنی تو اللہ فرما رہے نہیں چلے گا. ریشن ایک ترجمہ پرندے کے پر کا کہ اس سے پرندے کے پر سے پرندے کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے. تو فرمایا موسم کے اعتبار سے تم انسانوں کے جسم پر ایسا کپڑا ہونا چاہیے کہ اس سے تمہارے جسم کی حفاظت. یہ اللہ سکھا. رین کوٹ پہننا بارش کے موسم میں، چھتری لینا اور جیکٹ پہننا ٹھنڈیوں کے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں نرم کپڑے پہننا، ملائم کپڑے پہننا، سافٹ کپڑے پہننا، باریک کپڑے پہننا، اس سے صدر کی بھی حفاظت ہو اور بدن کے لیے راحت رساں بھی ہو. یہ ہمیں اللہ اور قرآن کریم سکھا ہے. اور ریش کا دوسرا ترجمہ علماء فرماتے ہیں کہ پرندے کے پر سے پرندے کو دوسرا فائدہ، پرندہ ڈسنٹ لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن دیکھنے کو جی چاہتا ہے. تو علماء نے فرمایا جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسری اور تیسری خوبی تمہارے کپڑوں میں ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی سلائی، اس کا پہننے کا انداز ایسا صاف ستھرا ڈسنٹ ہو. مرد اپنی حد میں رہتے ہوئے اور ماں بہنیں اپنی حد میں رہتے ہوئے ایسے کپڑے کا صاف ستھرا انداز اور سلائی وغیرہ ہو کہ اس سے تم ڈسنٹ اور صاف ستھرا خوبصورت ہو. لباسوں میں آ رہی نہ آ رہی ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. اللہ فرما رہے ہو آدم کی اولاد، ارے میرے بزرگوں کو جذباتی بات کروں کیا؟ میں بھی روؤں تم کو بھی رلاؤں. یہ میں اسلام کی عظمتیں سمجھا رہا ہوں. اللہ کرے ہم کو سمجھ میں آوے. یہ پورا مجمع اس کو دل پر لے لے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پورا مجمع اس کو دل پر لے لے کہ انشاءاللہ اپنے کپڑوں کے اہتمام میں ان تینوں چیزوں کی رعایت کریں گے انشاءاللہ. بھائی نیت کرتے ہو؟ نمبر 1 یواری سوآتکم، کپڑا ایسا ہو جس سے ستر چھپے، مرد بھی عورتیں بھی. نمبر 2 کپڑا ایسا ہو جس سے انسان کے جسم کی حفاظت ہو. ایسے ٹائٹ کپڑے پہننا کہ چمڑیاں ٹائٹ ہو جاوے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بدن کو تکلیف پہنچانا. اور نمبر 3 کپڑا ایسا ہو جس سے انسان ڈسنٹ اور صاف ستھرا، مہذب اور تہذیب والا لگے. اب مجھے بتاؤ یہ تینوں فائدے کرتے پیجامے کے سوا، عربی جبے کے سوا کس میں نصیب ہوتے ہیں؟ یہ تو ایسا شاہی لباس ہے کہ صدر کے حصے کو ڈبل ڈھانکنے کا انتظام کیا گیا کہ سلوار ہے نیچے سے، اس کو صدر جہاں ختم ہوتی وہاں تک لایا گیا، صدر کا خاص حصہ. اور کرتا ہے فرمایا اس کو بھی نیچے اتارو تاکہ صدر کا حصہ 2 مرتبہ ڈھک جاؤ. الحمدللہ ماں بہنے گے ایسا ڈھیلا ڈھالا سلوار فراق ہو، یہ گھر میں استعمال کے لیے.
اللہ نے سہولتیں دی تو پورا انتظام کرو. میں تو عجیب روایت ہے، ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا، میرے خیال سے کوئی عید وغیرہ رمضان مبارک کے بقرعید کے ایام تھے، تو میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، کتاب شمائل کبریٰ. مطالعہ کرتے کرتے مجھے عجیب حدیث آئی سامنے، میں تو خوشی سے مست ہو گیا. اس میں حدیث لکھی گئے کہ ازواج مطہرات عیدین کی رات میں، ازواج مطہرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری مائیں عیدین کی رات میں، چونکہ عید خوشی کا موقع ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں رات بھر مہندیاں لگایا کرتی تھی. اور میرے اللہ کیا ہے، تو میں نے ہمارے استاد کو فون کیا، بہت بڑے آدمی ہے، حدیث شریف سال سے پڑھاتے، بوڑھے ہو گئے. میں نے کہا مجھے روایت ملی شمائل کبریٰ میں. بولے بیٹا بالکل حق اور صحیح روایت ہے، اور یہ ساری باتیں مسلمانوں کے سامنے آنی چاہیے. معلوم ہے خوشی کے موقع پر ہاتھوں پر زینت کا انتظام کرنا یہ دین ہے اور ازواج مطہرات کے عمل میں، لیکن حد میں رہے، بیلنس خراب نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مغربی تہذیب کہتے ہیں کہ انسان کو جانور بنا، کپڑے اتارو، کہ جانور کپڑے نہیں پہنتا. ان بد نصیبوں نے بھی بتاؤ کپڑے پھاڑ لیے، کپڑے یہ کر لیے. اور مسلمان کتنا تنگ ضرب تھا، یہ بھی بیچارہ. ہمارے ابا ہمیشہ بیان کے بیچ میں بولتے ہیں جدھر دیکھی بارات ادھر گزاری ساری رات. یہ مسلمانوں کا حال ایسا ہو گیا، جدھر دیکھی بارات ادھر گزاری ساری رات. یہ کیوں یا کیوں کھڑے ہو گئے کہ جی وہ بارات ہے، جدھر دیکھی بارات ادھر گزاری ساری رات. یہ مسلمانوں کا مثال. مسلمانوں کے بارے میں اس کی عجیب بات حضرت جی مولانا سعد صاحب فرماتے گئے کہ ساری دنیا کے فساد کی وجہ، حکومت میں فساد، تجارت میں فساد، معاشرتی زندگی میں فساد، معاملاتی زندگی میں فساد، نجی سوسائٹیوں میں فساد، گھر میں فساد، یہ جتنے جھگڑے فتنے فساد دنیا میں ہے نا، یہ سارے فساد کی وجہ مسلمانوں کا فساد ہے. ان کے پاس تو قرآن تھا، ان کے پاس تو حدیثیں تھی، ان کے پاس تو آسمان و زمین کے بنانے والے رب کی رہبری تھی، اور ان کے پاس عاقلوں کے عاقل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ زندگی گزارنے کا آسان طریقہ حیات تھا. لیکن یہ بیچارے بھی ادھر دیکھی بارات ادھر گزاری ساری رات پر آ گئے. ساری دنیا کا فساد مسلمانوں کے فساد کی وجہ. شادی اتنی آسان ہے اسلام کے اندر. دیکھو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی نا، اسلام کا مزاج ہے کہ بھائی پانی بہت ضرورت ہے تو اللہ نے اس کو عام کیا، سستا کیا، عام کر دیا، ایسا برسایا کہ حد کر دی. ہوا کہ ہر کسی کو ضرورت ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، تو اللہ نے ہوا کا نظام عام تام فرمایا، تکلیف نہیں ہونے چاہیے. فرمایا مرد اور عورتیں گئے تو پھر ان کو شادی کی ضرورت ہے. ایک عمر کے بعد دل راغب ہونا، ایک عمر کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ تنہائی کا چاہنا، اور لڑکی کسی مرد کے ساتھ تنہائی کا چاہنا، یہ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت میں اللہ نے اس کو رکھا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو انسانوں کی ضرورت ہے، تو انسان کی ضرورت کو اللہ نے عام کیا کہ عام، اس کو عام کرو اور آسان کرو. جو جتنی زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے اللہ کی سنت ہے، اللہ اس کو اتنا آسان اور عام کرتے گئے. اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر نکاح کو اتنا آسان کیا کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی آئے سب کی بیویاں بھی تھی اور سب کے بچے بھی تھے. علماء نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام نبیوں نے نکاح فرمایا. مشکات شریف ابواب النکاح کتاب النکاح کی پہلی حدیث ہے، 4 چیزیں نبیوں کی سنت ہے، اس میں نمبر 1 اس میں نکاح بھی ہے. بخاری شریف کتاب النکاح کی پہلی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی جان عائشہ فرماتی کہ 3 شخص آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوچھنے لگے. فرمایا رات میں ایسے اعمال، دن میں ایسے اعمال، ایسا روزہ، ایسا پیاسا، ایسی تلاوت، ایسے چاش اشراق اوابین. تو تینوں نے کہا، ایک نے کہا کہ رات میں کبھی سوؤں گا ہی نہیں، دوسرے نے کہا دن میں کبھی میں افطار نہیں کروں گا، یعنی سال کے 12 مہینے روزے کی حالت میں رہوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا، ہمیشہ ایسی کنوارا ہی زندگی پوری کر دوں گا. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور نے فرمایا اس کا مفہوم ہے مجھ سے زیادہ پاک بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، دن میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں رات میں جاگتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے. جس سے میری سننے سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں. ضرورت ہے انسانوں کی. اور نکاح اتنا آسان فرمایا نکاح کا صرف ایک خرچ ہے جو لازم ہے.
بولو کیا ہے وہ؟ بہت سارے دولہے بیٹھے ہوئے نا یہاں پر، نکاح میں صرف ایک ہی خرچ ہے جو لازم ہے، بولو کیا ہے؟ مہر۔ الحمدللہ مہر لازم ہے، اس کے علاوہ ولیمہ بھی فرض اور واجب کے درجے، جس کی وجہ سے تمہارا نکاح نہیں ہوگا ایسا نہیں، مہر لازم۔ اور مہر میں یہ رعایت دی گئی کہ بھئی جو تمہارے بچی ہمارے گھر میں آ رہی ہے، بہو بن کر، بیٹی بن کر، بیوی بن کر جو ہمارے گھر میں آ رہی ہے، تو ان کے خاندان میں مہر کے ادا کرنے کی جو ترتیب ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے مہر کی رقم طے کی جائے۔ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ خطبہ نکاح بھی نکاح کے لیے ضروری نہیں، لیکن خطبہ نکاح کی نکاح ہو جائے گا، ایجاب و قبول اور دو گواہوں کی موجودگی اور مہر، اتنا اللہ رب العزت نے شریعت کو آسان، اس کے لیے فرمایا جتنا دنیا میں، باقی کے جملہ سنو، میں اپنے بڑوں کی بول رہا ہوں، جتنا دنیا میں زنا عام ہے، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا اور نیچے سری لنکا سے لے کر اوپر فنلینڈ، یہ پوری دنیا کے زنا کے عام ہونے کی وجہ مسلمانوں کی شادیوں کا مہنگا ہونا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جرم ہم نے کیا، ہمارے پاس تو تھا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ انسان کی ضرورت ہے، اس کو آسان کرو، تو ہم نے اپنی شادیوں کو مہنگا کیا۔ ہماری شادی دوسرے تو بیچارے ایسے ہی، جدھر دیکھی بارات ادھر گزاری، ساری رات والے تھے، ہمارے پاس تو سب کچھ تھا۔ ہم ان کو پیش کرتے اسلام کا نظام معاشرت، ہم ان کے سامنے پیش کرتے اسلام میں نکاح کا آسان ہونا، ہم ان کے سامنے پیش کرتے اسلام میں نکاح کا سادہ ہونا، اور ہم پیش کرتے ان کے سامنے دنیا کے اسلام نکاح ضرورت ہے، اسلام اس کو کتنا ایزی فرمایا، ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے تو ہم بھی انہی کا دیکھا دیکھی مشکل کر دیا، تو لوگوں کو منزلوں کی ملنے میں رکاوٹیں کھڑی ہو۔ اس کے لیے علماء، اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، دنیا میں جتنا زنا ہے، دنیا میں جتنا زنا ہے، اس کی واحد وجہ مسلمانوں کے درمیان نکاحوں کے مہنگا ہونے کی، اور کوئی وجہ نہیں۔ یہ نکاح آسان کرے تو دنیا اسلام کے دامن میں آ جائے گی، اور اتنا آسان ہے، آ جاؤ، زنا مٹے گا اور دنیا ان کو دیکھ کر اسلام کی گود میں آئے گی۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسی تو تھی نا، کوئی چلے تھے، کوئی پیغام لے کر پہنچے، انہوں نے نکاح کیا اور آ کر کہنے لگے کہ بھائی غلطی ہوگی، ان کی امی ابا نے میرے بارے میں طے کر دیا، تو فرمایا تو کیا بات ہے، میں معافی مانگتا ہوں بھائی کہ وہ تو تمہارا حق تھا، میری نیت تھی وہاں پر نکاح کرنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور مکہ کے بہت بڑے تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور کو اپنے نکاح میں شریک نہیں فرمایا۔ ایک غلطی اور ہم کرتے ہیں، شخصیتوں سے استفادے کا مزاج، ساری بے دینی ہوگی اور ساری رب بیزاری ہوگی اور سارے چونچلے آزادانہ طور پر پورے کیے جائیں گے، اور نکاح پڑھانے کے لیے بولے فلاں مولوی صاحب کو بلاؤ، بہت متقی پرہیزگار، تو شخصیتوں سے استفادہ ہے۔ فرمایا شخصیتوں سے استفادہ نہ کرو، سنتوں سے استفادہ کرو، تمہارے بچوں کی نسلوں میں اللہ دین کی دعات اور خدمت گزار کو پیدا فرما دے۔ شخصیتوں سے فلاں بزرگ کو بلاؤ، فلاں امام کو بلاؤ، اور سنتوں کے جنازے نکلے۔ تو میرے بزرگوں، پوری دنیا میں نکاح کے زنا کے عام ہونے کی وجہ مسلمانوں کے درمیان، تو میں یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ ساری بربادی کی وجہ مسلمانوں کا فساد ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہمت کرنا پڑے گا، اور شیطان یہاں طاقت لگائے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے بھائی ان کے پاس لائسنس ہے جنت میں جانے کا، بھائی لائسنس ہے کہ نہیں ہے؟ روایت ہے منتخب میں ایک بہت بڑے صحابی ابو ذر غفاری سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کہ اگر اللہ رسول نے فرمایا کہ ابو ذر، جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو ابو ذر غفاری نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرق، اس نے زناکاری کی ہو، چوری کی ہو؟ فرمایا نعم وَإِن زنا وَإِن سرق، گرچہ اس نے زنا کیا ہو اور گرچہ اس نے چوری کی ہو۔ فرمایا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرق، بولے نعم وَإِن زنا وَإِن سرق، اگرچہ زنا کیا، چوری کی، بولے رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرق، بولے نعم وَإِن زنا وَإِن سرق، اگرچہ اس مسلمان نے زنا کاری کی، چوری کی، کلمے والی موت مرا، تو یہ تو ہے علی الرغم اس کے ابو ذر، حدیث کے الفاظ ہے ابو ذر اگر سے تجھ کو یہ تکلیف ہوتی ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اتنے بڑے بڑے جرم کیے، تب تو اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جانا چاہیے، فرمایا اگر کہ تجھے تکلیف ہو، اس کے باوجود میرا اللہ ایمان والے کو ایمان کی برکت سے
ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس جرم کی سزا دینے کے لیے کچھ وقت جہنم میں رکھے، یہ الگ بات، لیکن ایمان نکالے گا باہر، یہ ہمارے پاس لائسنس ہے۔ بلکہ میں تم کو بتاؤں، بخاری شریف صفت الجنہ کی حدیث ہے، جلد صفت الجنہ کی پہلی حدیث، سب سے اخیر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جانے والے ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس کی پیشی ہوگی، پہلے بولے گا کہ اللہ ذرا مجھے آگ سے نکال کے ذرا تھوڑا سا آگ کے باہر کر دو نا، اللہ بولے گی اس کے بعد کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں بولے اللہ نے وہ کچھ نہیں مانگوں، کچھ نہیں مانگوں، تو پھر اللہ اس کو تکلیفوں سے نکال کر تکلیفوں سے باہر کریں گے، جہنم بھی ہوئے گا۔ تو تھوڑی دیر یہاں وہاں دیکھنے کے بعد بولے گا کہ اللہ تھوڑا سا، اللہ ایک خواہش اور ہے، اس کے بعد میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا، اللہ مجھے یہاں سے اٹھا کے جہنم کے دروازے پہ ڈال دیجیے، اللہ باہر مت نکالیے، مجھے اندر ہی رہنے دو، لیکن مجھے تھوڑا سا وہاں تک پہنچا دو۔ اللہ بولے گی اس کے بعد کچھ نہیں مانگنا، نہیں اللہ میں کچھ نہیں مانگوں، کچھ نہیں مانگوں، تو پھر اللہ اس کو وہاں سے اٹھا کر اور جہنم کے دروازے تک پہنچ جائے۔ اب اس کو دیکھے گا یار باہر والے گھوم رہے پھر رہے، سامنے جنت دکھ رہی ہے، تھوڑا کھجائے گا، تھوڑا سوچے گا، پھر بولے گا اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو ہمارا معاملہ بڑے کریم کے ساتھ، ہمارا معاملہ جو ہے نا بڑے کریم کے ساتھ، اللہ اتنے کریم ہے، بغیر ہونٹ ہلائے مانگی جانے والی توبہ کو اللہ نے قبول فرما کر موسلادھار پانی برسا دیا۔ ہمارا معاملہ ایسے کریم کے ساتھ، ہونٹ بھی نہیں ہلائے۔ موسیٰ السلام نے اعلان کیا من عصى اللہ 40 سنہ، ارے کون ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ اور اللہ نے وحی بھیجی تھی ان فیکم رجلا یبارزنی بالمعاصی منذ 40 عام، ایک ہے نافرمان جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کو نکالو پانی برساتا ہوں۔ موسیٰ السلام نے اعلان کیا، پورے مجمع میں شور ہو گیا۔ اب یہ پریشان کہ اللہ اگر میں نکلا تو پانی برسے گا لیکن میرا عیب کھلے گا، نہیں نکلوں تو عیب تو چھو جائے گا لیکن پانی نہیں برسے گا، نکلا تو مشکل، نہیں نکلا تو مشکل۔ تو روایت میں ہے مجمع میں کھڑے کھڑے بغیر ہونٹ ہلائے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے کہنے لگا رب کریم 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، فمہلتنی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، آج معافی کے ارادے سے تیرے دربار میں حاضر ہو، اللہ فقبلنی، میری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ بغیر ہونٹ ہلائے دل میں اللہ سے 2-4 جملے اس سے ایسی باتیں کی، حالت اضطرار میں اللہ رب العزت نے ایسا پانی برسایا کہ لبالب ہو گیا اور پورے جنگل ویران سب آباد ہو گئے۔ موسیٰ السلام نے پوچھا اللہ کوئی تو نکلا نہیں، آپ نے پانی برسایا، فرمایا جس کی وجہ سے روکا تھا نا اسی کی وجہ سے برسایا۔ موسیٰ السلام نے کہا اللہ دکھا تو دو، فرمایا میرا اپنا نہیں تھا نہیں بتایا، اب میرا اپنا ہے میں کیوں کسی کو بتاؤں۔ ایسے کریم سے ہمارا معاملہ ہے، اس کے لیے لپکنا چاہیے، بڑھنا چاہیے ہمت کے ساتھ۔ وہی زنا، اب اس وقت اگر تجھے برا لگے نا پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ جنت میں داخل کرے، تو بولے گا اللہ جی ابھی آپ نے دروازے پر پہنچا دیا نا تو تھوڑا سا مجھے جنت بھی نہیں جانی، بھائی جنت والا کام ہی کیا ہے میرے پاس، اللہ جی آپ مجھے خالی جنت کے دروازے تک پہنچا دیجیے نا، اندر نہیں اندر ہی باہر۔ اللہ بولے گا اس کے بعد میں کچھ ہی نہیں مانگوں گا۔ اللہ سے ہاتھ پیر پڑے گا، نہ جانے کتنی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی یہ کیا کرنے والا ہے، اللہ پھر اس کو یہاں سے اٹھا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اب اندر دیکھ رہے ہو غلمان گھوم رہے ہیں اور نہ جانے گاڑی آ رہی ہے جا رہی ہے، ماشاءاللہ گھوڑے اڑ رہے ہیں اور دودھ کی نہریں دکھ رہی، نہ جانے کیا کیا، جنت تو جنت ہے۔ تو پھر اللہ بولے گا اللہ جی آپ نے اتنی خواہش پوری کی، آخری بات اس کے بعد تو مجھے کچھ نہیں تھی، اس کے بعد بچا ہی کیا، اب تو جنت میں داخل ہو گیا۔ حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کا نام حدیث مسلسل بالضحک ہے، مسلم شریف میں تفصیل روایت مسلسل بالضحک، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث صحابہ کرام کے درمیان فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس رہے تھے اور صحابہ بھی ہنس رہے تھے، اور صحابہ نے جب تابعین کو سنایا تو صحابہ بھی ہنس رہے تھے، تابعین بھی ہنس رہے تھے، اور تابعین نے جب ان کے بعد والوں کو سنایا تو تابعین بھی ہنس رہے تھے اور طبع تابعین بھی، ایسے جہاں تک آگے بڑھتی رہی سنانے والا بھی ہنستے ہنستے سنایا اور سننے والے بھی ہنستے ہنستے سنائے۔ اب اللہ اتنا درخواستیں کر کر جنت میں آیا، اللہ اس سے کہیں گے کہ میرے بندے تجھے کیا چاہیے، تو یہ تو بیچارہ ہمارے بمبئی شہر میں لوگ سیڑھیوں کے نیچے 25-50 سال گزار دے دیں گے، تو یہ بولے گا کہ اللہ جی آپ جو دے دو، تو اللہ اس کو فرمائیں گے ان لک مثل الدنیا 10 مرار، کہ میرے بندے میں تجھے دنیا سے 10 گنا بڑا ایریا عطا فرماؤں، اس کو دے گا۔
پھر مسلم شریف کے تو الفاظ ہے، میں نے اس کی تشریح کو پڑھا تو تشریح کو پڑھ کے مجھے دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کیونکہ حدیثوں کے الفاظ مختلف ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، تو حدیثوں کے الفاظ مختلف ہونے سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ اس کو 10 گنا دینے کے بعد کہیں گے جو بنگلہ تجھے دکھا وہ تیرا، جو محل تجھے دکھا وہ تیرا، جو گارڈن تجھے دکھا وہ تیرا، جو نعمتیں تجھے دکھی وہ تیری۔ پھر اللہ ان نعمتوں کے بارے میں فرمائیں گے وہ مثلہ، یہ جو لیا نا یہ 10 گنا بڑی جنت، اور یہ جو چیزیں ایکسٹرا تجھے میں نے دی اس کے بقدر اور اس کے بقدر اور اس کے بقدر اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا سب کچھ دیا نا یہ 10 گنا بڑی جنت بھی اور یہ بھی جو تجھے میں نے ایکسٹرا چیزیں دی ان سب کو ملا لے اور اس کے بقدر اور وہ مثلہ وہ مثلہ وہ مثلہ وہ مثلہ، یعنی اللہ تعالیٰ 50 گنا بڑی نعمتیں بڑھا کر اس کو عطا فرمائے۔ یہ تو آخر میں جانے والے کا حال ہے۔ شیطان کو سب معلوم ہے، شیطان ہو سکتا ہم نے کبھی قرآن نہ کھولا ہو اور ہم کو اللہ کی طرف سے کامیابی ناکامیابی کے فیصلے کیسے ہوتے ہو وہ پتہ نہ ہو سکتا ہے ہم نے بخاری شریف کی کبھی زیارت نہ کی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس ملعون کو سارے راز پتہ ہے نجات کی اور بربادی کی۔ اس کے لیے وہ فوکس کرے گا مسلمانوں۔ اس کے لیے میرے بزرگوں بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، اپنے اندر کا کھویا ہوا ایمان اور اپنے اندر کی کھوئی ہوئی طاقت اور اپنے اندر کی کھوئی ہوئی وہ مایا جو مجاہدوں کے بعد سے اللہ تعالیٰ نصیب العطا فرماتے گئے اور جس کے بعد زندگی عمل پر آ جاتی ہے، اس کے اللہ نے اس فتنوں کے زمانے میں یہ دعوت کا عظیم الشان کام آسان نصیب فرمایا۔ یہ وزنی کام ہے۔ اس کے لیے ایک جملہ سن لو کہ جو مجاہدے کی ہمت نہیں رکھتا اصل میں وہ اپنی ہدایت کا شوق نہیں رکھتا۔ اعمال دعوت میں بیوی بچے گھر کاروبار چھوڑا کر مسجد کے ماحول میں بٹھا کر نفس کے خلاف اس کو کسی امیر کے تابع کر کر اور امیر کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ کا مزاج اس کے اندر پیدا کر کے اور ایک اعمال کے 24 گھنٹے کے اعمال کے پاکیزہ ماحول سے گزار کر وہ اندر کی کھوئی ہوئی ایمان کی طاقت کو